تو ناظرین، اس مرد دانا نے، اس دانا حکیم نے حسین لونڈی کا مسئلہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ مسئلہ ہمیشہ کی طرح جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مسئلہ عشق کا ہی نکلا ہے۔ اب اس مسئلے کا انجام کیا ہوگا، چونکہ بات لمبی ہو رہی ہے تو اس ویڈیو میں ہم تقاضا کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس کہانی کو اختتام کی طرف لے جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی شکریہ اجمل صاحب، ہم اب اختتام چاہتے ہیں اس کا، یہ بہت زیادہ سسپینس ہو گیا۔ جی اب یہ ہے کہ یہ آخری حصہ ہے، اس کا انجام جو ہونے لگا ہے وہ ہم بتاتے ہیں، چونکہ ہمارے کچھ دوست قارئین اور ناظرین ہو سکتا ہے اس میں شامل ہوں، تو تھوڑا سا یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک کہانی چل رہی ہے جس کی ہم 5 قسطیں بیان کر چکے ہیں، وہ سخن کے عنوان سے یوٹیوب پر موجود ہیں۔ تو یہ آخری حصہ ہے اس کہانی کو نتیجہ خیز نتیجے تک پہنچانے کے لیے۔ اس میں کئی سبق ہیں جو لرننگ ہے، توجہ سے سننے کے بعد انسان اسے سیکھتا ہے، اور اس میں چونکہ یہ کہ الہامی شاعری بھی ہے، انٹیوشن ہے مولانا، سو وہ برکات بھی اس کی روحانی اس تک پہنچے گی۔ اس کا عنوان ہے کہ اس ولی حکیم کا، اس اللہ کے بھیجے ہوئے ڈاکٹر کا لونڈی کی، حسین لونڈی کی بیماری کی تشخیص اور اس تشخیص کے نتائج جا کے بادشاہ کو بتانا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے، اور اس کا علاج بھی۔ بعد ازن برخاست، یہ جب تشخیص اس نے کر لی اور اس حسین لونڈی کو، جو پچھلی ہم نشست میں بتا چکے، یہ بتا دیا کہ یہ بات کسی کو تم نے نہیں بتائی، اس کو راز رکھ۔ پیغمبر کی حدیثیں بھی یہی فرماتی ہیں کہ جو راز رکھتا ہے، اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ مقصد پا لیتا ہے، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب یہ کہتا ہے یہ سب تشخیص کرنے کے بعد، چونکہ اس نے بادشاہ کی طرف سے یہ ذمہ داری قبول کی تھی، تو بعد ازان اس کے بعد برخاست وہ اٹھا اس لونڈی کے پاس سے، وعزم شاہ کرت، اور اس نے بادشاہ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ شاہرا زن شمی آگاہ کر، شمی کہتے ہیں ذرا سا، تھوڑا سا، یعنی بادشاہ کو وہ جو کہانی تھی، قصہ تھا، بیماری تھی اور سٹوری تھی، ساری نہیں بتائی کہ پھر وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا نا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ کو اس نے تھوڑا سا ہلکا سا اس کا بتایا، کہانی کا، مسئلے کا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ سارا بتانے سے بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا، اتنا بتایا جتنا بادشاہ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ بے وجہ کی چیزیں تفصیل میں مت جائیں، جو جہاں ضروری ہے اتنا بتائیں۔ گفت تدبیر انبوت کن مرد، یہ مختصر بتانے کے بعد، اچھا مولانا نے وہ مختصر بتایا نہیں ہے، دوبارہ تکرار نہیں کی، تھوڑا سا بتایا، اور اس نے کہا گفت تدبیر انبوت، گفت تدبیر انبوت کن مرد را، اس نے کہا تدبیر اس کا یہ، علاج اس کا یہ کہ اس مرد کو، اس سنیار کو جس کے ساتھ یہ لونڈی عشق کر رہی ہے، اس کو حاضر آریم از پیے این درد را، اس کو یہاں حاضر کریں، بلائیں تاکہ یہ تکلیف اس کی ختم ہو، اس کو یہاں بلائیں، تبھی یہ موت سے واپس زندگی کی طرف آئے گی، ورنہ تو یہ تو سوکھ کے کانٹا۔ ہاں، مرد زرگر راب خان از شہر دور، اس سنیار کو اس دور دراز والے سمرقند شہر سے بلا، با زر و خلعت بدہ اورا غرور، کہ سونے اور بہت اچھی پوشاکوں کے ساتھ اس کو عزت دے، عزت کے ساتھ، ہاں عزت دے، اس کو مقام اور مرتبہ دے تاکہ وہ بھی ٹرسٹ کرے اور وہ ٹھیک ہو۔ شاہ فرستاد، اچھا بالکل اب چونکہ اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ لمبی ہوگی، اب یہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ڈائریکٹ جا رہا ہے۔ شاہ فرستادان طرف یک دو رسول، کہ اس بادشاہ نے حکیم کے کہنے پہ 1-2 میسنجر، رسول پیغام بھیجنے والے میسنجر اس طرف، شاہ فرستادان طرف، بادشاہ نے اس طرف بھیجے 1-2 رسول، 1-2 میسنجر، یعنی کچھ پیغمبر، حاذقان و کافیان بسدول۔ اب وہ میسنجر کیسے تھے بتایا ہے کہ وہ ایکسپرٹس تھے، اپنے کام کو جاننے والے تھے اور بہت ہی معتبر تھے، ٹرسٹ وردی تھے کہ کوئی گڑبڑ نہیں کریں۔
تا سمرکند آمدند اندو رسول، وہ دونوں جو میسنجر تھے وہ سمرکند شہر پہنچے، وہاں تک آئے. از برائے زرگر شنگ فضول. اچھا فضول ہم اور معنی میں یہاں لیتے ہیں نیگیٹو میں. پرشین میں بیسیکلی فضول فاضل سے ہے، وہ جو اچھا اور نفیس ہے. یعنی از برائے زرگر شنگ فضول، اس ماہر اور کامل نہایت اچھے اور نفیس زرگر کے پاس. کئی لطیف استاد کامل معرفت. اب اس کو کہہ رہے ہیں، ملے ہیں نا، اس کو جا کے کہا ہے کہ اے نفیس استاد اور پورے علم رکھنے والے، سب کو جاننے والے اپنے فیلڈ کے، فاش اندر شہرہا استو صفت، تیری صفات ہے نا، جو تیری خوبیاں اور تیری ایکسپرٹیز اور مہارتیں ہیں، جو وہ لوگوں شہروں میں لوگوں کو معلوم ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ تو بڑا کمال کا سنیار اور زرگر ہے. نک فلان شاہ از برائے زرگری، دیکھ فلاں بادشاہ نے سونے کے کچھ زیورات بنوانے کے لیے گھڑنے کے لیے اختیارت کر زیرا مہتری، تجھے چن لیا ہے کیونکہ تو ایک عظیم آرٹسٹ ہے، زرگر ہے. یعنی اس کو بھی جا کے اس کے مزاج کے مطابق پہلے اس کی تعریف کی کہ اس کو بھی نہ ہو کہ بھئی مجھے کیوں بلانے آ گئے زرگری. اینک ان خلعت بے گیرو زر و سیم، یہ دیکھ لے یہ جوڑا یعنی سوٹ قیمتی لباس لے اور سونا اور چاندی، چن بے آئی خاص باشی و ندیم، جب تو بادشاہ کے پاس پہنچے گا تو اس کے خاص لوگوں میں سے اور قریبی ساتھیوں میں سے ندیم ہوگا. یعنی یہ نہیں ہے کہ پیسے دیے تو تجھے کہا جا اپنا کا، تو بلکہ اس کے پاس بھی رہے گا، اس کو ساتھ ہو گیا. اب انسان کی پھر وہی مزاج کو مرد مال و خلعت بسیار دی. اس سنیار نے بہت سا مال اور وہ جوڑے اور لباس اور وہ دیکھے، غرے شد از شہر و فرزندان بری، وہ پاگل ہو گیا، فرفتہ ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اور اپنے شہر اور بچوں سے کٹ آف ہو گیا. سب کو اس نے کہا چھوڑ دیں، میں بس ادھر جاؤں گا. یعنی دو چیزیں دیکھ، ایک تو تعریف اور دوسرا یہ مال و دولت. یہ بندے کو بالکل بگاڑ دیتی ہیں، وہ سوچنے سے رہ جاتا ہے کہ مولانا رومی کے بقول کے اب وہ بالکل اندھا دھند پھر اس پہ لگ گیا. اندر آمد شادمند راہ مرد، وہ مرد تھا جو سنیار، وہ خوش ہو کے چل پڑا. اندر آمد، اندر آ گیا، شادمان خوش، در راہ وہ راستے پر مرد، وہ مرد بی خبر کن شاہ قصد جانش کر، اس بات سے وہ لا علم تھا. بی خبر کن شاہ کے اس بادشاہ نے قصد جانش، اصل میں یہ قصد جانش یعنی اس کی زندگی کا ارادہ، زندگی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، زندگی لینے کا. یعنی وہ اسے بے خبر تھا کہ وہ کیا ہو. دیکھیں یہ سیاست بھی ہو رہی ہے نا، سیاست بھی بتا رہا ہے اس کو. ہاں یعنی وہ خوش تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا، اس کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ بادشاہ تو اس کو کیا ہونے والا ہے. اسب تازی برنشست و شاد تاخت، وہ عربی گھوڑا، اسب تازی عربی گھوڑا، نا نسلی گھوڑے ہوتے ہیں نا عرب کے. اسب تازی برنشست و شاد تاخت، وہ عربی گھوڑے پر بیٹھا اور خوشی خوشی اس کو آنکھ دیا، روانہ ہو گیا. خون بہا یہ خیشتہ خلعت شنا، اس نے اپنے خون بہا کو، یہ پیسے جو اسے ملے تھے، یہ اس کے تو زندگی کی قیمت، اسے اس نے خلعت سمجھ لیا، انعام سمجھ لیا، وہ خوبصورت کپڑے سمجھ لیا. اچھا جی. در خیالش ملک و عز و مہتری، سوری یہ نہیں ہے، چن رسید از راہ ان مرد غریب، وہ اجنبی آدمی جب راستہ طے کر کے منزل پر پہنچا، چن رسید از راہ ان مرد غریب. غریب کا معنی ہے اجنبی، غریب کا معنی وہ نہیں ہے جو مالی طور پر کمزور ہے. ہاں غریب عجیب و غریب ہے نا، عجیب نیا اور غریب اجنبی کے معنی میں. ہاں اجنبی کے، عموماً اجنبی جب کہیں ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں تو اس لیے اس کو اس معنی میں بھی. چن رسید از راہ ان مرد غریب، جب وہ اجنبی یہ سنیار راستہ طے کر کے منزل تک وہاں بادشاہ کے پاس پہنچا. اندر آوردش بے پیش شاہ طبیب، تو چونکہ اس کو تو دو میسنجر لے آئے تھے تو
وہ طبیب کے پاس لے آئے تھے، تو وہ طبیب اس کو اندر دربار میں بادشاہ کے پاس لے آیا. سوئے شاہنشاہ بردندش بن ناس اس کو احترام کے ساتھ گریسفلی بادشاہ کے پاس لے گئے. تابع سوزت برسر شمع تراز، تاکہ وہ شمع کے اوپر جیسے پروانہ شمع کے اوپر جل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، تاکہ اس کو بھی اس کیفیت سے دوچار کریں. شاہ دید اورا بسی تعظیم کر، بادشاہ نے اس کو دیکھا اور اس کا بہت احترام کیا. مخزن زر را بدو تسلیم کر، اور وہ جو سونے کا خزانہ تھا اس کے حوالے کر دی. ہاں حوالے کر، مخزن زر سونے کا خزانہ، را کو بدو اس کو تسلیم کر، سرنڈر کر دیا، اس کے حوالے کر دی. پس حکیم گفت کئی سلطان میں، اس کے بعد اس ڈاکٹر نے اس کو کہا اے عظیم بادشاہ، ان کنیزک را بدین خواجہ دے، تو اس لونڈی کو اس سنیار کے حوالے کر دے، تا کنیزک در وصالش خوش شود، تاکہ یہ لونڈی پہلے بھی تو اس کے ساتھ رہی ہے، اس کے وصال میں خوش ہو جائے. جی اٹھے، آپ نے صحیح لفظ اس کا استعمال کیا. آب وصلش دفعان آتش شود، یہ وصال کا پانی ہے جو وہ اس کی آگ کو بجھا دے. اس سے گریسفل طریقہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں کتنی گہری بات اس نے بات کی. آب وصلش دفعان آتش شود. تو یہ مولانا رومی جیسے بڑے اور عظیم آرٹسٹوں کا ہے کہ وہ اس کے وصال کا پانی ہے جو اس کی آگ کو بجھا دے. شاہ بدو بخشید ان محروج، جیسے اس ڈاکٹر نے اسے کہا، بادشاہ نے اس چاند جیسے چہرے والی خوبصورت لونڈی کو، اس سنیار کو بخش دیا، عطا کر. جفت کرد ان ہر دو صحبت جوئرا، وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے نا، ایک دوسرے کی وصال ڈھونڈ رہے تھے، تو ان کو اس نے اکٹھے کر دیا، ملا دیا. مدت 6 ماہ میراندند کام، وہ 6 مہینہ کا عرصہ اپنا مقصد پورا کرتے رہے، بہرہ مند ہوتے رہے ایک دوسرے سے. تاب صحت آمد ان دختر تمام، یہاں تک کہ وہ لڑکی بالکل پرفیکٹلی صحت مند ہو گئی، اس کا ہاں اس کا حسن اور رانائی لوٹ آئی، بحال ہو گئی. اب یہاں سے واپس آ گیا، اب یہ اپنی پرانی وہ خوبصورتی والی کیفیت میں لوٹ آئی. اب اس نے کہا ہے بعد ازن از بہریو شربت بسات، جب یہ کیفیت ہو گئی تو اس حکیم نے اس سنیار کے لیے، لونڈی کے محبوب کے لیے ایک شربت بنا لی، ایک دوائی بنائی. تاب خورد و پیش دختر می گدا، وہ کھاتا تھا اور اس لڑکی کے سامنے پگھلتا جاتا تھا، یعنی ختم سلو پوائزننگ شروع کر، ہاں زوال شروع. چنز رنجوری جمال انمن، مختصر کر دیا، جب بیماری کی وجہ سے اس کا حسن ختم ہو گیا، نہ رہا، یعنی اس سنیار کا ہاں چنز رنجوری، جب تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جمال اونماند اس کا حسن نہ رہا، جان دختر در وبال اونما، تو اس حسین لونڈی کی روح بھی دل بھی اس کی اسیری میں نہ رہا، اس کے عشق سے نکل جی چون کے زشت و ناخوش و رخ زرد شدہ، چون کے زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. چون کے زشت، جب وہ بدصورت، بھدا اور پیلے چہرے والا ہو گیا، اندک اندک آہستہ آہستہ در دل او سرد شد، اس کے دل میں بھی اس کا مقام ختم ہو گیا، اس کی جگہ ختم ہو گیا، ٹھنڈ پڑ گئی اس کو. آگے مولانا رومی کہتے ہیں عشق ہائی کھس پئیے رنگی بود، عشق نہ بود عاقبت ننگی بود. وہ عشق جو ظاہری شکل و صورت پہ ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہوتا، اس کا انجام رسوائی ہوتا ہے، اس کا انجام رسوائی ہوتا ہے. اس نقطے پہ لا کھڑا کیا. آگے ظاہر تھا خون دوید از چشم ہم چون جوئے، اس کی آنکھوں، وہ سنیار کی آنکھوں سے خون ایسے دوڑتا تھا، نکلتا تھا، روتا تھا وہ جیسے ندی بہتی ہے.
دشمن جانے وہی آمد روئے ہو. اب وہ اس کا چہرہ تھا نا جو وہ بہت خوب، اب اس کی جان کا دشمن بن گیا تھا. اب آگے کہتا ہے دشمن طاؤس آمد پر رہے ہو، ای بسا شہرا بے کشتے فر رہے ہو. کہ مور ہے نا جو، اس کے پر ہی اس کے دشمن بن جاتے. یہ خوبصورت تھا نا، اس کی خوبصورتی سے لے ڈوبی. ہاں، اور دشمن طاؤس آمد پر رہے ہو، کہتا ہے جو مور ہے نا، اس کے دشمن اس کے پر ہوتے ہیں. یہ اپنے پروں کی وجہ سے مارا جاتا ہے. لوگ مار کے اس کے پر استعمال کرتے ہیں، کام میں لاتے ہیں. حاصل کرنے کے لیے اسے مار دیتے ہیں. ای بسا شہرا بے کشتے فر رہے ہو. بہت سے بادشاہ ہیں جن کا شان و شکو انہیں مروا دیتا ہے. وہ اس لیے کہ خوبصورت لباس پہنے ہوتے ہیں، زر و جواہر ٹانگے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ مارے جاتے ہیں. اب یہ ہے، اس نے یہی باتیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. ان بے گفتو رفت در دم زیر خاک ان کنیزت شد ز رنج و عشق پاک. اس نے یہ باتیں کی کہ مجھے اس نے مروا دیا. حسن رانائی نے، ایسا پہلے بھی ہوتا ہے بعض اوقات شان و شکو ہی مروا دیتے. یہ باتیں اس نے کی اور فوراً وہ مٹی میں مل گیا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ان کنیزت شد ز رنج و عشق پاک، وہ لونڈی اس کے عشق کی تکلیف سے آزاد ہو گئی. اب اجمل صاحب اس کا نتیجہ اس نے یہ بنایا ہے کہ چیزیں سڈنلی خراب شدہ ٹھیک نہیں ہوتی. کسی چیز کو بگاڑ کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ نے آرڈرلی وے میں نہیں کرنا، اس کا پروسیس ہے، اس کا طریقہ ہے. توڑ پھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک بالکل ایسی کہانی ہے، آگے بھی اس نے ہے، آگے بھی بتایا ہے اس نے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر والی وہ کہانیاں بھی بتائی ہیں کہ وہ یتیم کی دیوار اور وہ ٹوٹی ہوئی کشتی. وہ بتایا کہ بعض اوقات اللہ کی مصلحتیں اور ہوتی ہیں، وہ عام آدمی نہیں جان رہا ہوتا، اور لیکن ایک انٹیوشن والا، ایک عارف اور صوفی جان رہا ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر. اس نے بتایا یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ بادشاہ تشدد سے، جلال اور غصے سے کچھ کرتا تو لولی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی. چھوٹی سی کہانی یاد آ گئی، پتہ نہیں شاید اسی مولانا رومی کی مثنوی میں شامل ہے یا کسی اور بزرگ کی کہانی ہے کہ وہ ایک بادشاہ کو ایک کٹ لگ گیا، جی ہلکا سا زخم لگ گیا. تو اس نے وزیر کو بلایا، اس نے کہا کہ بھئی یہ تم کہتے ہو کہ میں خوش قسمت انسان ہوں، بادشاہ ہوں، مجھے یہ کٹ لگ گیا ہے، اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں، لیکن اس میں اللہ کی مصلحت ضرور ہوگی جو تمہارے لیے فائدہ مند، جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی. اس نے کہا اس میں کیا فائدہ، زخم لگ گیا مجھے، اب یہ زخم کا داغ رہے گا، تو میری تو اپنا بادشاہی تھی، میں تو بہترین لباس پہنتا تھا، بہترین جسم تھا، بہترین صحت تھی، اس میں کیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا اس میں مصلحت ہوگی. تو ایک دن وہ کہیں کچھ عرصے بعد ایک کشتی میں وہ گرفتار ہو گیا بحری قزاقوں کے ہاتھ. بادشاہ بھی ان کے نرغے میں آ گیا. اب وہ کشتی میں معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی بادشاہ ہے، کیونکہ وہ بھیس بدل کے نکلا ہوا تھا، وہ سارا کچھ تھا. تو اب بحری قزاقوں نے سوچا کہ بھئی جو بندہ جس کے تن پہ کوئی زخم نہیں ہوگا اس کو تو ہم مار کے پھینک دیں گے سمندر، کیونکہ ایک ان کی نفرت بھی ہوتی ہے امیر لوگوں کے خلاف اور وہ سارا. تو وہ جب وہ ایسے بندے نکال کے پھینک رہے تھے سمندر میں، تو بادشاہ نے وہی اپنا زخم آگے کر دیا کہ جناب مجھے تو لگا ہوا زخم، تو بچ گیا. جی. پھر واپس کسی طرح پہنچا تو اس نے وزیر کو انعام و اکرام سے نوازا کہ یار تم نے بہت بڑی عقل والی بات کی تھی. ہاں اجمل صاحب یہ دو کتابوں میں پڑھے، یا کابوس نامہ میں ہے یا نظام الملک توسی کی کتاب سیاست نامہ میں، اس میں یہ کہانی اسی طرح درج ہے. اس نے البتہ یہ ایک ہلکا سا اس میں اور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ چڑھاوا چڑھاتے تھے، وہ سمندر کی اس طرف نکلا تو وہاں ایک قبیلہ تھا جو سال میں ایک دفعہ چڑھاوا چڑھاتا تھا اس آدمی کا جس کا سارا جسم سالم ہو، جس پر کوئی آنچ اور زخم نہ. یہ آ گیا تو انہوں نے کہا آ گیا ہے، وہ پکڑ کے اسے چڑھانے لگے تو اس نے زخم دکھایا، اس نے کہا یہ بچا گیا اس، اور اس کو چھوڑ دیا. اس میں ہے.
اب یہ اجمل شاہ دین صاحب اس ساری کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے اور جلال و شان والا سمجھتے ہوئے چیزوں کو توڑ سکتے ہیں، لیکن چیزوں کو سنوارنے اور بنانے کا طریقہ رائج ہے دنیا میں، وہ گریجول ہے. اسی چیز کی مرض کو تشخیص دیں، اس تشخیص کے بعد اس کے ایک ہی علاج ہے، 2 3 4 نہیں ہوں گے. اس راستے کو اختیار کریں. ممکن ہے وہ راستہ سخت ہو، آپ کے اور میرے مزاج کے خلاف ہو، تو لیکن اختیار ہوئی. یہ ہماری سیاسی زندگی پر بھی لاگو کہ چیزیں بگڑ گئیں، آپ ان کو ایک طریقے سے سیٹل کریں. توڑ پھوڑ سے سیٹل نہیں ہوں گی، جاہو جلال سے نہیں ہوں گی. مولانا رومی نے اس زمانے میں بتایا ہے کہ ایک راستہ ہے، گریجول ہے، اس کو اس راستے پہ چلنے دیں. سر وہ اینڈ بھی تو بتا دینا کہ وہ پھر اس حسین لونڈی کا کیا ہوا. وہ تو بادشاہ کو پھر بادشاہ کے ساتھ وصال ہو گیا. اچھا. اور پھر یہ ہے کہ علامتی ہے، پھر تو چونکہ وہ حکیم تو عارف تھا، وہ کوئی اس میں لسٹ اور حوث والا تو نہیں تھا. اس نے پھر لونڈی کو اس ظاہری اس سے نجات دلا دی اور وہ ایک روحانی کیفیت میں پہنچ گئی اور وہ اللہ والی ہو گئی. اور یہ نہیں ہے اس نے حکیم اللہ کی طرف سے اس لیے تو نہیں ہے، وہ صرف بتانے آیا تھا کہ جب روح زنگ کا شکار ہو جائے تو زنگ کو توڑنے تو نہیں، پھر اس کا طریقہ ہے، اس کو سائیکل کرتے ہیں، ٹائم ٹیکنگ ہے، اس سائیکل کر کے پھر وہ روحانی کیفیت واپس لوٹ آتی. اس نے پھر اس بادشاہ کو وصال کرا دیا، لیکن اب بادشاہ سے مراد یہی ہے کہ وہ روحانیت کے درجے پر فائز ہو گئی اور اس کے دل کا زنگ اتر گیا. یہ مرض جو وہ سمجھ رہی تھی ظاہر، اس کو بتا دیا گیا کہ ظاہر یہ تو کوئی چیز بھی نہیں. اصل تو وہ ہے کہ آپ کا باطن کیسا ہے، اس کا باطن اس نے سیکل کر دیا ظاہری علامتوں سے. تو یہیں پر ہم یہ اس کہانی کو ختم. ناظرین یہ قصہ یہاں اختتام کو پہنچا. ہم مزید قصوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے خدا حافظ. ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر پسند کریں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی نوازتے رہیے. یہ ہمارے کام کو، ہمارے اس سلسلے کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرے گا.